علماء کرام، مومن مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنا وقت ملا وہی غنیمت ہے، آپ لوگوں کا دیدار نصیب ہوا۔ حضرت آیت اللہ محمد صلی اللہ نجفی صاحب کے حکم پر حاضری دی ہے میں نے۔ ان کی قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سید ساجد نقوی صاحب، مراجع اعظام، تمام علماء کرام جو دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کی توفیقات کے لیے درود پڑھ دیں محمد۔ حضرت گرامی کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر؟ کل سے بیٹھے 2 گھنٹے تو ہوئے ہوں گے۔ پیچھے والے کچھ تھکے ہوئے ہیں۔ 2 گھنٹے تو ہوئے بیٹھے ہیں نا، گئے پھر آگے پھر آگے، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں ایک بات کہتا ہوں، کسی کو بتائے گا ہمیں تو پھر بھی کچھ مل جائے گا، آپ کو کیا ملنا ہے؟ دعا دیجئے ان علماء کو، دعا دیجئے ان طالب علموں کو، دعا دیجئے ان ذاکروں کو، اور دعا کیجئے اپنے ماں باپ کے لیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ فرش عذاب پہ بیٹھنے کی شیرینی محسوس کرتے ہیں۔ شخص پیدل چل کے نشاپور سے آتا ہے، چھٹی حجت کی خدمت میں، پیر زخمی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ایک بزرگ عصا کے ذریعے چل کے آ کے بیٹھے، میں نے کہا خوشاب سعادت، اس عمر میں بھی یہاں بیٹھنے کا دل چاہتا ہے۔ مولانا نے ہمارے پٹی کی یا کروائی، جب کچھ اطمینان کا ماحول ہوا کہ مولا میں نشاپور سے بھی آگے سے پیدل چل کے آپ کی محبت میں آیا ہوں، کیا یہ آپ کی محبت میرے کئی کام آ سکتی ہے؟ امام نے فرمایا تم یہ پتھر جو میرے برابر میں پڑا ہے، یہ پتھر بھی اگر مجھ سے محبت رکھے گا تو جنت میں میرے ساتھ نہ شہادت ہمارا راستہ روک سکی، نہ دھماکے ہمارے راستے روک سکے۔ اگر ان شہادتوں اور دھماکوں نے کام کیا ہے تو ایک کام کیا ہے، ہمیں عزاداری کے فرش پہ بیٹھنے کی لذت زیادہ کرنی ہے۔ حضرت گرامی خوش نصیب ہیں آپ جو ولایت مولا کائنات پر جان دینے کے لیے تیار ہے، جو اذان پہ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ فصل پڑھنے میں شوق اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مت گھبرائیے، اس لیے کہ امام زمانہ کا ہاتھ آپ کی پشت پر۔ امریکہ جیسی طاقت، اسرائیل جیسی طاقت اور فلاں جیسی طاقتیں آپ کو دبانے، آپ کو برباد کرنے، آپ کو راستہ بدلنے کے لیے کوششیں کرتی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام اسلامی کو اور برکت دے دی۔ دنیا کی طاقتیں وقت نہیں، دنیا کی طاقتیں چاہ رہی ہیں کہ ایران بیٹھ جائے اور کسی طرح سے معاہدہ ہو جائے۔ ایران کہتے ہیں میری شرطیں پوری کرو گے تو ایران تجھے ہمت کس نے دی؟ تو ایران پہلے بھی تھا، ایران تو پہلے بھی تھا، لیکن تیری وہ عزت نہیں تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ تو نے علی ولی اللہ پر عملاً کام کرنا شروع۔ یاد رکھیے گا، جب تک مکتب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ موت تو آنی ہے، اگر شہادت کی آ جائے تو کیا بہتا ہے۔ بس یاد رکھیے گا یہ ملک میرا ہے، یہ ملک ہم نے بنایا ہے، اس کی حفاظت بھی عزاداری کے ذریعے ہم کریں گے۔ عزاداری کے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ اتنا آہستہ مجھے لگتا ہے صرف یہی سننے والے ہیں۔ عزاداری کے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ثابت کیا ہے عمل سے کہ جب بھی مکتب پر وقت آیا ہے آپ نے مضبوطی سے اقدامات کیے ہیں، قیادت کا ساتھ دیا ہے، اور آج تک آپ سرخرو ہیں۔ اس رات سے واقف ہے زمانے والے، اس رات سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے دنیا میں محمد کے گھرانے والے۔ درود پڑھ دیں محمد۔
कुछ मिट गए, कुछ मिट जाएंगे, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाला। बेशक बेशक आपने क़यादत पर भरोसा किया और अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत ने 5000 से ज्यादा उलमा और ज़ाकिरीन को जमा किया इस्लामाबाद में और फरिश्तों को पैगाम दिया। देख लो, फरिश्ते तो हर जगह होते हैं। याद रखिएगा, अभी तो क़यादत ने सिर्फ उलमा और ज़ाकिरीन को बुलाया था और 5500 से ज़्यादा उलमा और ज़ाकिरीन थे। अगर किसी दिन क़यादत ने मोमिनीन को बुला दिया तो नीयतों को साफ रखें, आपस में मोहब्बत के रिश्ते कायम करें, इसलिए कि जन्नत में तो साथ ही जाना है ना। किसी को शक है? अब अगर जन्नत में जो नहीं जाने वाला है वो जो चाहे फसाद करे, फी सबीलिल्लाह फसाद करे, लेकिन जो जन्नत में जाने वाला दूसरे से बिल्कुल भी फसाद न करे, झगड़ा न। अकीदे के मसाइल में इस तरह से लड़ना सही नहीं है। अगर कोई दलील है तो लेकर आ जाओ, हम तो दलील के मानने वाले। मेरे तो अजदाद हिंदू थे, फिर इस्माइली हुए, दलील मिली तो शिया हो गए। तो हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज दुनिया में इस्लाम की खूबसूरत तफसीर अगर कोई देता है तो मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम, और आप में से हर फर्द इस मकतब के लिए अहमियत रखता है। अभी अलग बात है, हम लिबास पहन लेते तो हमारी इज्जत ज्यादा हो जाती है। हकीकत है कि हमें आपके हाथ चूमने चाहिए। जो आपकी हैसियत और जो आपका मकाम है उसको दर्द कीजिए। आपके लिए रोजाना आपके जमाने के इमाम दुआ करते हैं। गैबत के जमाने में आप ही हैं जो उलमा का साथ देते हैं, जो आने वाले मसाइल में अपने तमाम कामों को छोड़कर कौम के मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क़यादत ने भी इस बात का इरादा किया हुआ है कि अगर सिलेबस को सही नहीं किया तो फिर कॉल दे दी जाएगी। ज़ाहिरीन के मसले पर कर मैंने मुल्तान में मुफस्सल गुफ्तगू की है। बास कारवान सालार जो गलत रविश अख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसाइल हुए, ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि कायदे मोहतरम के हुक्म पर हमने कोशिशें की। और बाद लोगों को आप शक्ल देकर कहते हैं ये तो फलां है, लेकिन जब हम फ़ोन करते हैं तो वो ऐसा काम कर देते तो हम ताज्जुब करते हैं। ज़व्वारों का रास्ता खुलवाने में राना सनाउल्लाह का जो किरदार है उसका इनकार नहीं किया जा सकता। साबिक में अगर कुछ हुआ होगा, लेकिन मैं इस वक्त इस जगह से बाकायदा तौर पर बता रहा हूँ कि आखिर वक्त में जब कोई रास्ता नहीं रहा, उनसे रिक्वेस्ट की गई। उन्होंने वजीर दाखिला इराक को फ़ोन किया, उन्होंने कहा ये ज़व्वार जाना चाह रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनमें से हर एक को वीज़ा दो ताकि जा सके। ज़व्वार चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करके वापस भी आ गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें अपने कौम के मसाइल को हल कराना है, एक मुस्बत तरीके से हल कराना है, और जो भी हमारे कौम के मुस्बत तरीके से मसाइल हल करेंगे। नहीं हो सकता है कि आप पंजाब असेंबली में बैठी रहे और उसके बाद बिल पास हो जाए, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? सिर्फ असेंबली में सीट लेने के लिए जाते हो, मकतब का दिफा नहीं कर सकते तो तुम्हें जो करना है करो, मकतब के नाम पर मत जाओ आगे। ये क़यादत का काम था कि उन्होंने फोन किया गवर्नर को कि खबरदार ये पेन न चले, तूने पेन चला दिया, हम खुद चल पड़ेंगे। अपने बच्चों की कदर कीजिए, अपने घर में मौजूद खवातीन की कदर कीजिए, इसलिए कि कौम का सरमाया है। इनको इनराफ से बचाइए, इनको टेलीविजन की बलाओं से बचाइए, इन्हें दूसरी बुराइयों से बचाइए, इन्हें अहले बैत से मोहब्बत की रविश बताइए ताकि आइंदा नस्लें इमाम ज़माने के खादिम ला सकें। मैंने बहुत वक्त ले लिया, लेकिन याद रखिएगा ज़ाहिरीन के मसले में बाज़ कारवान सालारों ने गलत रविश इख्तियार की है। हम इस स्टेज से इस बात का ऐलान करते हैं कि ज़व्वार इमाम का मेहमान होता है, उसके कारवान में अगर तुमने कोई 2 नंबरी की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हर चीज में 2 नंबरी, हर चीज में 2 नंबरी नहीं चल सकती है। दीन के मामले में कोई 2 नंबरी करेगा उसे कौम आप छोड़ देंगे। दीन के मसले में कोई 2 नंबरी करेगा उसे कौम। बस अज़ीज़ ग्रामी, आप पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए,
اس لیے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا آپ اس وقت تصور کریں گے خدا نہ خواستہ جب یہ نعمت ہمارے ہاتھ میں آخر یہ ملک بابرکت کیوں نہ ہو، اس کے بنانے میں کہیں محمد کا نام ہے، کہیں علی کا نام ہے، کہیں فاطمہ کا نام ہے. کل تک جو اس کی خلافت اس کی مخالفت کرتے تھے آج آ گئے اس کے وارث بننے کے لیے. اس کا وارث صرف علی ہے اور کوئی نہیں. یاد رکھیے گا یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس میں اپنے تمام حقوق چاہیے اور اپنے حق سے ایک قدم بھی پیچھے. کوئی کسی نے کوئی جواب دیا؟ اپنے حق سے ایک قدم بھی پیچھے. اور اگر کسی نے خیانت کی کوشش کی تو نہیں چھوڑیں. میں بس آپ سے دعا کا درخواست گزار ہوں اور اتنا بتا دوں کہ سیلاب زردان میں قائد محترم کی طرف سے 100 350 400 جگہوں پر کھڑے ہو کے کوشش کرتے ہیں کہیں ایک ٹائم کا کھانا دے دیں، کہیں دوائی دے دیں، کہیں پینے کا پانی ہے لیکن پینے کا پانی نہیں ہے. آپ لوگ اپنا وظیفہ سمجھیں، ایک روپیہ دیں جہاں دینا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہم 1 روپیہ. لیکن کل کو جب قیامت میں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے انسان بھائی بہنیں مشکلات میں تھی، آپ نے اپنا وظیفہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ ایسا نہ ہو. امام زمانہ فرمائے اور دیکھیں قائد محترم نے مجھے کیا حکم دیا. میں سمیع صاحب دینے والا ہاتھ اہل بیت کے چاہنے والے کا ہو، لینے والے سے پوچھنا نہیں کہ کون ہے. سنت معصومین علیہ السلام ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم ہے. کبھی نہیں پوچھا تو ہمیں مانتا ہے کہ نہیں مانتا، تو ہمیں چاہتا ہے کہ تو نہیں چاہتا. صرف اتنا کہا اللہ کی مخلوق ہے، تیرے لیے میں روزے لے کر آیا ہوں، اپنا وظیفہ سمجھیے، آگے بڑھیے. اس لیے کہ یہ موقع آپ تصور نہیں کر سکتے مچھروں میں، بیماریوں میں، پانی میں، مکھیوں میں کس طرح سے لوگ زندگی گزارے. حکومت جو کرتے رہے، ہمیں اس سے کوئی کام نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے میں نے اپنا وظیفہ پورا کیا یا نہیں. بس حضرت گرامی قیادت کا ہاتھ مضبوط کیجئے. اس میں قوم و ملت کا فائدہ ہے. اختلافات کرنے والوں کو درس دیجئے، سمجھائیے کہ تم نے اختلافات کی اس وجہ سے کمزوریاں نظر آنے لگی، لیکن قیادت نے کبھی کمزوری نہیں دکھائی. اور جب جہاں جیسے موقع تھا وہ کھڑے رہے ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان کے مسائل ہوں، چاہے وہ پنجاب کے سندھ کے یا خدا نخواستہ کوئٹہ کے مسائل ہوں. الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنا وظیفہ پورا کر رہے ہیں. FIR کے بارے میں بتا دوں کہ FIR پر کوئی پریشر ڈالے مرکزی دفتر سے رابطہ کر لیجئے. اس لیے کہ ہم مسلسل مرکزی حکومت کے ساتھ FIR کے مسئلے میں تھے، پنجاب کی سابقہ حکومت کے ساتھ تھے، لیکن کیونکہ حکومت کی باقاعدہ طور پر کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوئی اور ایجنڈا پاس نہیں ہوا، اس لیے پرانی FIR ہم تو سوال کرتے ہیں نا، ہم لوگ بہت سیدھے ہیں. پچھلی FIR کا کون ذمہ دار ہے؟ اس سال محرم کی FIR کو ابھی ٹھہر جائے بتا. پچھلی محرم کی FIR کا ذمہ دار پنجاب میں کون ہے؟ کوئی نام دے سکتا ہے؟ آپ کو پتہ، مجھے یہاں وہ سیاسی مسئلہ یاد رکھیے گا. رو کی بہ میں مت چلے جائیے، اس میں بہتے مت رہ جائیے. دیکھیے کہ کس نے یہ کام کروایا، کیسے کروایا، اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود تیار ہو جائیے. FIR سے مت ڈریے. اگر موت آ جائے تو اپنے بیٹے سے کہے گا اسے کفن میں ڈال دو، قیامت میں دکھاؤں گا سزا. بس فرمان پر ساجد کے اعلان پر اب ان کی ہوائیں نکل چکی ہے. یہ سمجھ گئے ہیں کہ اس قوم کو اصل میں ان کو سمجھ نہیں آئی تھی. پہلے وہ چاہتے تھے FIR کے ذریعے ان کو ڈرا دیں. انہوں نے دیکھا جیسے FIR بڑھتی گئی، ازاداری بڑھتی گئی، انہوں نے کہا چھوڑ دو FIR، باقی پیپر والے کو بیچنا شروع کر دیں گے. FIR ہمارا کوئی راستہ نہیں روک سکتی ہے. کسی کے ڈرائے ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن کسی کے ڈرانے دھمکانے میں نہیں آئیں گے. اور ہم وہ ہیں جو قرار تھا اور فرار تھا، ہم اس کے ماننے والے ہیں. جو قرار تھا، غیر فرار تھا، ہم اس کے ماننے والے ہیں. ہم ایک بار اگر صحیح قانونی قدم اٹھا لیں گے تو پیچھے عزاداروں قانون کی خلاف ورزی مت کرو، لیکن اپنا حق بھی مت چھوڑو. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامتی عطا کرے اور انشاءاللہ اسی ولایت کے نعرے پر زندہ ہیں، اسی پر مریں گے اور اسی پر شفاعت لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.